اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے شادی کی پہلی رات بیوی سے کیسے ملے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دلہا دلہن کمرے میں جائے اور تنہائی ہو تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے دلہن دلہا دونوں وضو کر لے اور پھر جائے نماز یا پھر کوئی پاک کپڑا بچھا کر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھے۔ اگر دلہن حیض کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھے لیکن دلہا ضرور پڑھے۔ نماز کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر جس طرح دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ نماز بھی پڑھیں۔ نماز کے بعد اس طرح سے دعا کرے، اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا اور ہمیں اس خوشی و نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہماری اس خوشی کو ہمیشہ اسی طرح قائم رکھ، ہمیں میل ملاپ پیار و محبت کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر مجھے نیک صالح اور فرمان بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے روزی عطا فرما۔ ہم پر اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھ اور ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھ۔ نماز اور دعا پڑھ لینے کے بعد دلہا دلہن سکون و اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد دلہا اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں نرمی کے ساتھ پکڑے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علی۔ حضرت عمرہ بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات کو اپنی دلہن کے پاس جائے تو نرمی کے ساتھ اس کی پیشانی کے تھوڑے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان اتحاد و اتفاق اور محبت قائم رکھے گا، اور عورت میں اگر برائی ہو تو اسے دور فرما کر اس کے ذریعے نیکی پھیلائے گا، اور عورت ہمیشہ شوہر کی خدمت گزار، وفادار، فرمان بردار رہے گی۔ اگر ہم اس دعا کے معنوں پر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنے امن و سکون کا پیغام ہے۔ یہ دعا ہمیں درس دیتی ہے کہ کسی بھی وقت انسان کو یاد الہی سے غافل نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کی رحمت کا طلبگار رہے۔ لہٰذا اس دعا کو شادی کی پہلی رات ضرور پڑھے۔ حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے گا اور اسے اجر بھی ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ حرام مباشرت کرتا تو کیا وہ گنہگار نہ ہوتا؟ اسی طرح وہ جائز مباشرت کرنے پر اجر کا مستحق ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ جب بھی مباشرت کا ارادہ ہو تو یہ معلوم کر لے کہ کہیں عورت حیض سے تو نہیں ہے۔ چنانچہ عورت سے صاف صاف پوچھ لے، اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ حیضہ ہو تو بے جھجک اپنے شوہر کو اس سے آگاہ کرے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ہرگز مباشرت نہ کرے کہ ان ایام میں مباشرت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر عورتیں شادی کی پہلی رات حالت حیض میں ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے بتاتی نہیں ہیں، یا اگر کہہ بھی دے تو بہت کم مرد ہوتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس جلد بازی کی سزا عمر بھر ڈاکٹروں اور حاکموں کے فیض کی شکل میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا مرد اور عورت دونوں کو ایسے موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کچھ مرد مطلبی ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے مطلب سے ہی لینا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی خوشی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہی اصول وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔
چنانچہ جب ان کے دل میں خواہش جمع ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ عورت اس کے لیے تیار ہے یا نہیں، وہ کہیں کسی دکھ درد بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بے صبری کے ساتھ عورت سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس حرکت سے عورت کی گناہ میں مرد کی عزت کم ہو جاتی ہے اور وہ مرد کو مطلب پرست سمجھنے لگتی ہے، ساتھ ہی مباشرت کا وہ لطف بھی حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ حدیث عتبہ بن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو پردہ کر لے اور گدھوں کی طرح نہ شروع ہو جائے۔ حدیث سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر جانوروں کی طرح نہ کرے، صحبت سے پہلے قاصد ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ قاصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بوس و کنار اور محبت امیز گفتگو وغیرہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو بہلانے کے لیے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب مرد محبت سے عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب عورت سے جمع کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے۔ صحبت کرنے سے پہلے خود بے چین نہ ہو جائے، اپنے آپ پر پورا اطمینان رکھ کے جلد بازی نہ کرے، پہلے بیوی سے پیار و محبت بھری گفتگو کرے، پھر بوس و کنار کے ذریعے اسے مباشرت کے لیے آمادہ کرے، اور اس دوران دل ہی دل میں یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو صحبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو اگر اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس حدیث کی شرح میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضرت محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اشاعۃ المعاد شرح مشکات میں، اور سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص صحبت کے وقت دعا نہ پڑھے، یعنی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ نہ مانگے، تو اس شخص کی شرمگاہ سے شیطان لپٹ جاتا ہے، اور اس مرد کے ساتھ شیطان بھی اس کی بیوی سے صحبت کرنے لگتا ہے، اور اس جمع سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نافرمان، بری خصلتوں والی، بغیرت اور بددین و گمراہ ہوتی ہے۔ شیطان کی اس دخل اندازی کے سبب اولاد میں تباہ کاری آ جاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں۔ ان کی اس بات کو سن کر لوگوں نے تعجب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہیں سعد کی اس بات پر تعجب آتا ہے، حالانکہ میں تو ان سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ کیا آپ گوارا کریں گے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد مباشرت کرے؟ یقیناً اگر آپ میں غیرت کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود ہے تو آپ یہ ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ پھر بتائیے آپ یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ شیطان مردود بھی صحبت کرے؟ لہٰذا اس مصیبت سے بچنے کے لیے جب بھی صحبت کرے تو یاد کر کے دعا پڑھ لے، یا کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کرے۔ غالباً آج کل کے بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے
جو صحبت کے وقت دعا نہیں پڑھتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نسل بے غیرت، نافرمان اور دین سے دور نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔